أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ ایسے لوگ جڑے دنیا تے رہ کے اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری تو ہٹ کے آپ دے فرمان تو ہٹ کے اونا لوکاں دی تباہ کر دینے، اونا لوکاں نو اپنا پیر تے رہبر تے مرشد بنا لیندے نے۔ جدوں کل قیامت والے دن اونا لوکاں دے نال ملاقات کرن دے، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، پھر انہاں لوگاں نو کہن دے کہ دنیا تے رہ کے اسی تہاڈی ہر گل نو ہر حکم نو مندے رہے ہاں، جتے سانو چلاندے رہے ہو اسی چلدے رہے ہاں۔ اللہ پاک دی ذات دے کولوں سوال کرن دے، اللہ دنیا تے ایک پھیرا کل دے، پھر انہاں ظالماں دی اسی نافرمانی کران دے، اتباع کران دے محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی تعریف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود اور سلام سید الاولین والآخرین، سید البشر، افضل البشر، افضل امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا واسطے۔ قرآن مجید دی سورۃ البقرہ اور سورۃ بقرہ دا دوسرا پارا، جہدے وچوں میں بالکل ہی مختصر قرآن مجید دی ایک آیت پڑھی ہے اور او دا مفہوم دسن دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید دی آیت دے اندر انہاں لوگاں دے بارے واض کیتا ہے، انہاں لوگاں نو سمجھایا ہے اللہ نے کہ جڑے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے یا پھر او لوگ کہ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اس دے بعد پھر ان لوگاں دی اتباع کردے نے کہ جنہاں دے بارے اللہ رب العزت نے
کوئی واضح حکم نہیں دیتا کہ انہاں دی اتباع کرو، انہاں دی گل منو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر انہاں لوگاں نو بالخصوص مخاطب فرمایا ہے کہ جڑے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہے، اللہ دے نبی نو آخری نبی بھی مانتے نے، اس دے باوجود اپنے انہاں پیشوا، اپنے انہاں راہبر، اپنے انہاں رہنما اللہ دے نبی تو علاوہ ہور لبنے نے۔ او لوگ جدو ملاقات کرن دے اپنے پیراں دے نال، اپنے مرشد جڑے نے دنیا دے اتے جنہاں دی گل مانتے نے، او لوگ اعلان برات کر جان گے، دوڑ جان گے جنہاں دی اتباع دنیا تے فی الوقت ہو رہی ہے کہ اسی تانوں نہیں ساندے۔ او لوگ انکار کر دیں گے، دوڑ جان گے، تے جڑے منن والے نے انہاں دے مریدین جڑے ہون گے، انہاں دے منن والے جڑے ہون گے، او اللہ تعالیٰ دے کولوں ایک مہلت منگن دے، ایک ٹائم منگن دے، اللہ دنیا دے اندر بھیج انہاں دا پھر حشر اسی آپ کران گے کہ جنہاں دی ساری زندگی دنیا دے اتے اسی گل مانتے رہے ہیں، اور جڑے راہاں دے اتے چلاندے رہے نے انہاں راہاں تے اسی چلتے رہے ہیں۔ پھر دنیا اتے دوبارہ آن دا وقت ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ دا قانون ہی نہیں کہ بندہ ایک دفعہ فوت ہو جائے، فوت ہون تو بعد دوبارہ آئے، یہ اللہ دا قانون ہی نہیں، اور نہ ہی اس طرح کدی ہویا ہے۔ اگر دنیا تے دوبارہ آن دی خواہش اللہ پوری کردے ہوندے تے شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہوئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی دنیا تے کیڑے نیک اعمال کردا رہے ہیں، شہید ہے بات کہے گا اللہ تو مینوں جوانی اور توانائی تندرستی عطا فرمائی، دنیا دیاں ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں، تندرستی تو ود کے نعمت کوئی نہیں، ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں، انہاں ساریاں نعمتاں نو میں پیچھے کر کے تیرے راہ دے اندر اپنی جان لٹا کے آ گیا ہوں۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جدو جنت دے اندر جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمان کے بندیا کیا جنت ملی ہے، تینوں خوشی اور مسرت حاصل ہوئی ہے؟ شہید نو پوچھن گے، اور شہید ہے بات کہے گا اللہ جیڑی محبت اور جیڑا جنون اور جیڑی مسرت مینوں تیرے راہ دے اندر اپنا خون بہان لگے آئی سی نا، او مسرت، او مزہ اور لطف مینوں جنت دے اندر بھی نہیں ملتا پیا، میری خواہش ہے کہ دنیا دے ایک دفعہ مینوں بھیج، میں پھر تیرے راہ اندر لڑدا لڑدا آواں، پھر دنیا دے بھیج، پھر لڑدا لڑدا میں مر جاواں، شہید ہو جاواں اور تیرے دربار اندر میں حاضر ہو جاواں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش نو بھی پورا نہیں کیتا کہ جس بندے نے اللہ واسطے اپنی جان نو ہی قربان کر دیتا ہے۔ اس واسطے یہ لوگ جڑے نے یہ اللہ دے کولوں خواہش کرن دے اللہ جنہ دی اسی دنیا تے اتباع کردے رہے ہیں، جنہ لوگاں دے اسی دنیا تے پیروی کردے رہے ہیں، اج لوگ ساڈے کسے کم نہیں آ رہے، لہٰذا دنیا تے ایک دفعہ بھیج دیتا جائے اور اسی انہاں لوگاں دا برا حشر کراں دے جنہ دی اسی گل مانتے پے ہاں، اج ساڈے کم نہیں آ رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اس بات کا کدرے بھی ذکر نہیں فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کدرے بھی ذکر نہیں فرمایا کہ فلاں دی اتباع کرو، فلاں دی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اتھوں ذکر فرما دیتا ہے تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرو، اتباع کرو، اطاعت کرو، گویا کہ تساں اللہ دی گل منی ہے، میرے رسول دی پیروی کرو اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح تساں میں اللہ رب العالمین دی گل نو مننے ہیں۔ ہن عزیز ساتھیو، اس بات نو واضح کر دینا، اس بات نو عیاں کر دینا، اس بات نو کھل کے بیان کر دینا وقت دا تقاضا بھی ہے، اور وقت چاہتا ہے کہ اپنے منہج نو بیان کرو، اپنے مسلک نو بیان کرو، قرآن و سنت نو بیان کرو، گول گلاں جڑیاں نے، گول جمعے جڑے نے انہاں تو اجتناب کیتا جائے، اور کھل ڈل کے اللہ دی توحید نو بیان کیتا جائے، اور کھل ڈل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو بیان کیتا جائے۔ کیوں؟ مشرک جڑا ہے
وہ ہزاراں اور لکھاں دے اجتماع دے اندر اپنے روحانی جڑے اور جھوٹے معبود جڑے نے انہاں دی عظمت انہاں دی شان جڑی جھوٹی ہے، جڑی نہ اللہ نے بیان کیتی ہے نہ رسول اللہ نے بیان کیتی ہے، انہاں دی شان بیان کرن لگیا مشرک ذرہ برابر متھے تے وٹ نہیں پاندا اور جھکدا نہیں۔ تے ساڈا خالق اور مالک سچا ہے، معبود ہے، الہ ہے، مشکل کشا ہے۔ اسی او دی توحید بیان کرن واسطے او دی توحید بیان کرن لگیاں اسی لوگاں دی پرواہ کیوں کرنے ہاں کہ اگر توحید کھل کے بیان کیتی فلاں بندہ ناراض ہوئے گا، فلاں بندہ پریشان ہوئے گا، فلاں بندہ آئے گا نہیں، فلاں بندہ اس طرح ہو جائے گا۔ رسول اللہ دی تعلیم دے وچوں، اللہ دی تعلیم دے وچوں، تمام انبیاء دے سلسلہ نبوت دے وچوں یہ بات ملتی ہی نہیں کہ کسے نبی بھی کسے بندے دی اپنے قبیلے دی، اپنے خاندان دی، اپنے یار دی، اپنے دشمن دی پرواہ کیتی ہوئے اور کھل ڈل کے اللہ دی توحید نو بیان کیتا ہے۔ کسے قسم دی پرواہ اور لچک اللہ دی توحید دے اندر نہیں لے آندی۔ اس واسطے امت دا بھی فرض بنتا ہے کہ انبیاء دے اس عظیم الشان مشن نو اسی طرح ہی بیان کیتا جائے، حالانکہ اسی حق نہیں ادا کر سکتے کہ جس طرح نبی نوح علیہ السلام نے بیان کیتا ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف دی وادی دے اندر اللہ دی توحید دا علم بلند کیتا ہے، اللہ دی ذات، اللہ دی صفات دا تعارف فرمایا ہے۔ اسی طرح ہی ساڈا ہی فرض بنتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیا جے بلا مبالغہ اور بنا کسی شک شبہ دے اپنی تحقیق کسی ذات تے فتویٰ نہیں، روئے زمین دے اتے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دی قسم اہل حدیث تو علاوہ کسی دوسرے بندے نو موحد کہلان دا حق ہی نہیں۔ یہ تحقیق ہے، یہ تحقیق فتویٰ نہیں۔ روئے زمین تے ساڑی جماعت حجت ہے کنہ لوگاں واسطے کہ جنہ لوگاں نے خرابیاں کیتیاں نے توحید دے اندر، جنہ لوگاں نے خرابیاں کیتیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اندر۔ اور دوسری بات ساڑی ذات دے اتے، ساڑی جماعت دے اتے ساڑے منہج، اور منہج کیڑا ہے سلف صالحین دا منہج کیڑا ہے، جیڑا منہج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا سی، کیڑا منہج ہے جیڑا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر دا سی۔ اسی اسے منہج دے اتے ہیں، 1400 سال گزر کے نے لوگاں نے توحید اندر خرابیاں بھی کیتیاں نے، لوگاں نے اپنے پیشوا اور اپنے معبود بھی بنا لے نے، 1400 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، اسی ایکو بات تے راضی ہیں۔ وہ بات کی ہے رضیت باللہ، بولو رضیت باللہ، اسی اپنے اللہ دے راضی ہیں، وہ ساڈا رب ہے، اسی راضی ہیں۔ 1400 سال بعد لوگاں نے خرابیاں کیتیاں نے، لیکن اسی اسی ہی کول تے راضی ہیں۔ اوہی بات جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دیاں گلیاں اور وادیاں اور پہاڑاں دے اتے بیان کیتا سی، اسی او دے تے راضی ہیں۔ جدوں مشرک اللہ دی توحید بیان کرن لگے جھکدا ہے، اللہ دیا صفتاں جڑیاں نے غیر اللہ دے اندر شامل کرتا ہے، جھکدا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوندا، پشیمانی انہوں کوئی نہیں ہوندی۔ پھر اہل توحید جڑے اللہ رب العالمین نو منن والے نے اور سلف صالحین دے منہج دے اتے چلدے پے نے، پھر سانو کس بات دی رکاوٹ ہے کہ اسی اللہ دی توحید بیان نہ کریے؟ حالانکہ کرنی چاہیے، تمیز دے دائرے اندر رہ کے پختہ دلائل دے نال تسی موقف بیان کرو۔ ناراض ہون والے پھر رسول اللہ دے سکے چاچے نے کندھ بھی سانجی ہے تے رنگ اس طرح چمکدا پیا ہے، احادیث اندر آیا ہے اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، او دا چہرہ اسی طرح سی جویں گولڈن رنگ دا سیب ہوندا ہے، اتنا خوبصورت، لیکن نبی پاک دی مخالفت کیتی ہے، پرواہ کوئی نہیں، توحید تو پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح ہی سنت دے معاملے دے اندر لوگاں نے بڑیاں خرابیاں کیتیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے مقابلے دے اندر ایمان نال دسو اپنے اپنے امام کھڑے نہیں کیتے، اپنے اپنے پیشوا کھڑے کیتے نے، اپنے اپنے راہبر کھڑے کیتے نے، اپنے اپنے مرشد کھڑے کیتے نے، اور ساڑی ذات دے اتے اس بات دا حملہ کیتا جاندہ ہے اور سانو بڑا پریشان اور پشیمان کیتا جاندہ ہے۔ یہ پیرانوں نہیں مانتے، انہاں دا مرشد کوئی نہیں، انہاں دا پیر کوئی نہیں، حالانکہ نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ پیر دیاں نشانیاں کی نے، مرشد آندے کنوں نے،
مرشد عربی کا لفظ ہے، پیر جڑا ہے یہ اجمی کا لفظ ہے، پاکستان پاک و ہند کے اندر یہ لفظ شامل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی پاک دی زندگی دے اندر اللہ دی زمین تے پھیل گئے، کوئی یمن دے اندر گیا، کوئی عراق دے اندر گیا، کوئی ایران دے اندر گیا، کوئی فارس دے اندر گیا، کوئی لبنان دے اندر گیا، کوئی فلسطین دے اندر گیا، اے تو تکر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سندھ دے علاقے ٹھٹھے دے اندر بھی آئے، ایتھے بھی انہاں دیاں قبراں دے آثار موجود نے، جتھے جتھے پوری دنیا تے صحابہ پھیلے نے، اور کسی بھی صحابی نے یہ بات نہیں کہی، یہ الفاظ نہیں کہے، کیڑے الفاظ کہ اسی تواڈے کول آ گئے ہاں، رسول اللہ دا دین لے کے آئے ہاں، اللہ دی کتاب قرآن مجید لے کے آئے ہاں، لہٰذا ساڈے ہاتھ تے بیعت کرو۔ کسی بھی صحابی یہ بات نہیں کہی، اور صحابہ تو ود کے دنیا دے اتے مومن بھی کوئی نہیں، صحابہ تو ود کے دنیا دے اتے اللہ دا یار بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تلمیذ رشید سن، رشید خاص سن، شاگرد خاص سن۔ انہاں کسے صحابیاں دے وچوں کسے صحابی نے بھی ہجرت کر کے کسی ہور علاقے دے اندر، کسی ہور ملک اندر جا کے واز کر کے اے بات نہیں کہی کہ ساڈے ہاتھ دے اتے بیعت کرو، بلکہ انہاں اس بات دا اقرار لیا ہے کہ تسی کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، اتباع اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کرو۔ پتہ چلیا اسلام دے اندر، دین حنیف دے اندر، ابراہیمی دین دے اندر، محمد الرسول اللہ دی شریعت اندر، اللہ دی نازل کردہ کتاب دے اندر ایک ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ملتی، کسے بندے نو حق حاصل ہے ہی نہیں کہ اللہ دے نبی دی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے ہوندیا نبی پاک دی ذات تو بعد کسا کوئی بندے نو حق حاصل ہی نہیں ہے۔ شریعت اس بات دی اجازت ہی نہیں دے رہی کوئی بندہ کسی دی پیروی کرے، کوئی بندہ کسی دی بیعت کرے، کوئی بندہ کسی نو پیر پڑے، اس بات دی شریعت اجازت نہیں دے رہی۔ ہن مرشد جڑا ہے اے دا لغوی معنی کی ہے؟ مرشد دا معنی ہے استاد۔ استاد کینوں آندے نے کہ جڑا تانوں سیدھی راہ دکھائے، تے سیدھا راہ کیڑا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے سیدھا راہ دسن لگا میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ مرشد دی پہلی نشانی ہے وے پیر اسا اونوں مننا ہے، او دے ہاتھ تے اسا بیعت کرنی ہے۔ پہلی نشانی ہے وے کہ مرشد جڑا آپ بندے دا پتر ہوئے، اے پنجابی ترجمہ ہے، وہ جنوں پیر مننا ہے اسا، جدی اسی بیعت کرنی ہے، جنوں اپنا مرشد مننا ہے، تسی جننے عاشق رسول ہو نا، اسی 12 ربیع الاول نو ویکھ لیا ہے، جڑے لچھن تساں گل کھلائے نے نا، ہن گول گلاں کرنیاں، اتھوں آواز آ رہی ہے تو تسی سبحان اللہ آکھو تے فلانا سبحان اللہ آکھے، یہ وقت گزر گیا ہے، اس عوام دا کوئی قصور نہیں۔ انہاں مولویاں، انہاں پیراں نے، انہیں جیلی پیر ہوندی جیلی ہے، اللہ دے نبی تو بعد کیڑا پیر ہے؟ محمد الرسول اللہ دی شریعت اندر پیری اور مریدی دا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مرشد وہ بندہ ہوئے کہ جڑا صراط مستقیم تے ہوئے۔ تواڈے چ کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے جی میرا پیر ہے وہ صراط مستقیم تے ہوئے، میں گواہی دینا، میرے نال دا بھی گواہ ہے، وہ 1 لاکھ مرید ہے، 1 لاکھ بندہ گواہی دینا ہے کہ وہ بندہ سیدھے راہ تے ہوئے، کسی دی گواہی منی جا سکتی، کسی دی بھی نہیں۔ مرشد ہوئے تے صراط مستقیم تے ہوئے، تے گواہی کون دوے؟ گواہی کون دوے؟ اللہ پاک دی ذات گواہی دوے، تے اللہ دی ذات ہن جنہاں نوں اساں مرشد منے ہیں، جنہاں دے ہاتھ دے اوتے اساں بیعت کیتی ہے، اگے جا کے دساں گا کہ بیعت اساں کیویں کیتی ہے۔
مرشد دی پہلی نشانی یہ ہے کہ مرشد صراط مستقیم تے آپ ہوئے۔ تے دوسری بات، مرشد صراط مستقیم تے وے تے گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ اللہ دی ذات ہے۔ بڑی علمی گلاں نے، بڑیاں ذرا غور نال، ذرا توجہ دے نال سنیا جے۔ مرشد آپ صراط مستقیم تے وے تے گارنٹی اللہ دے رہے ہیں۔ کتھے دے رہے ہیں؟ فرمایا یاسین، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات انہوں نے کیا جاندہ ہے جڑے الگ الگ لفظ بولے جان۔ یاسین دا معنی کسے نو پتا، کسے نو نہیں پتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حروف مقطعات جدو لفظ کٹھے ہو جان، حرف کٹھے ہو جان، وہ ایک لفظ بن جاتا ہے، پھر اس لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے۔ تے جدو حرف وکھرے وکھرے ہون، انہاں دا معنی بندا، ہن تواڈے جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے الف دا کی معنی ہے، ہن مینوں کی پتہ الف دا کی معنی ہے، با دا کی مطلب ہے، تا دا کی مطلب ہے۔ انہیں حروف مقطعات جدو انہاں لفظاں نے جڑ جانا ہے، پھر وہ معنی بن جانا ہے، پھر وہ ترجمہ بن جانا ہے۔ حروف مقطعات کئی بندے نہ رکھ دینے یاسین، تواڈے جو کوئی یاسین ہوئے تو پریشان نہ ہو جائے یاسین۔ تے کئیاں نے آکھیا کہ یاسین اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے، حالانکہ میری تحقیق اور مطالعہ دے مطابق کتاباں موجود نے، نبی پاک دے ہزاراں دی تعداد نال صحابہ سن، کسے ایک صحابی دا نام یاسین نہیں سی، کسے ایک صحابی دا۔ یہ حروف مقطعات نے، یاسین دے معنی نہیں ہے، جس نام دا معنی نہیں ہے وہ پھر نام کیوں رکھیے؟ باقی قرآن مجید اندر بڑے نام ہیں۔ یاسین حروف مقطعات، والقرآن الحکیم، قسم ہے مینو قرآن دی، حکمت والی کتاب دی۔ تے قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ اللہ پاک دی ذات۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے مینو قرآن حکیم دی، حکمت والی کتاب دی، قرآن مجید دی قسم۔ اللہ دی ذات دی قسم چکنا جائز ہے تے قرآن دی قسم چکنا نہیں جائز ہے۔ پنڈا تھاواں دے اندر نا فٹافٹ آ کے میں قرآن چکنا وا، حالانکہ اے گتا ہے، محدثین مفسرین نے لکھے اے اللہ دی مخلوق ہے، اے جڑے برکے نے اللہ دی مخلوق ہے۔ جدو قرآن دی قسم چکنی ہے، کتاب ہاتھ دے اندر پکڑنی ہے، تے ہاتھ دے اندر پکڑ کے کی کہنا ہے؟ مینو قسم ہے اللہ دے کلام دی، قرآن مخلوق، یہ اللہ دی صفت ہے، یہ اللہ دا کلام ہے۔ یاسین سن لے حروف مقطعات، والقرآن الحکیم، مینو قسم ہے قرآن حکیم دی، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرا نبی سیدھی راہ تے وے، میرا پیغمبر صراط مستقیم تے وے۔ عزیز ساتھیو، مرشد انہوں مننا ہے، بیعت اس بندے دے ہاتھ دے کرنی ہے جدے صراط مستقیم ہون دی گارنٹی خود اللہ آپ دوے۔ اس تو بعد جننے بھی لگے پھر دینے دنیا ہوتے، اے فراڈیے، دھوکے باز، ایمان نو لٹن والے، سب 2 نمبر نے، سب رونگ نمبر ہے، اے دے بچو ایک نمبر کوئی بھی نہیں۔ کسے صحابی کسے علاقے دے اندر جا کے بات نہیں کہی کہ میرے ہاتھ دے بیعت کرو، کسے صحابی بھی نہیں کیا۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرا نبی محمد الرسول اللہ صراط مستقیم تے وے، سیدھی راہ تے وے۔ اے پہلی نشانی ہے، مرشد صراط مستقیم تے ہوئے، او دے صراط مستقیم تے ہون دی گارنٹی اللہ پاک دی ذات دوے خود۔ اگلی بات، ہن جی دی بیعت کرنی ہے، جنوں اسا اپنا مرشد مننا ہے، او گناہاں تو پاک ہوئے، تے گناہاں تو پاک ہون دی گارنٹی بھی کون دوے؟ اللہ دی ذات گارنٹی دوے۔ انہوں مرشد مننا ہے، انہوں پیر مننا ہے۔ ہن یہ گلاں سن کے کوئی بندہ ناراض ہو جاوے، کوئی پریشان ہو جاوے، پھر وہ اللہ دے کولوں اپنی ہدایت دی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ مرشد دی نشانی کی ہے؟ صراط مستقیم تے ہوئے، تے صراط مستقیم تے ہون دی گارنٹی اللہ پاک دی ذات دوے۔
دوسری نشانی کی ہے مرشد انہوں مننا جدی جڑا گناہاں تو پاک ہوئے، جڑا آپ گناہاں تو پاک ہوئے، او دے گناہاں تو پاک ہون دی گارنٹی عرش والا رحمان آپ دوے۔ تے نبی پاک جنہاں نو امام اعظم اور مرشد اعظم اساں منے ہیں، اور ساڈی مجبوری ہے کہ رسول اللہ دی بیعت کیتی ہے، اللہ دے نبی تو بیعت کرنی کسے دی نہیں۔ کیوں؟ یہ تیرا ظرف ہے نا، یہ تیرا ظرف ہے، اور تیری جرت اور بہادری نو سلام ہے کہ جنہ دے نام دے نعرے لانے ہیں اور جنہ دے نام دے حلوے اور کھیرا کھانے ہیں، تے اس دے باوجود بھی آنے لب کے لیا ماں کتھوں سونا تیرے نال دا کملیا لبن دی لوڑ ہے۔ اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں اور سانو تے لوڑ کوئی نہیں، لب کے لیان دی اللہ کمی چھڑی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی، اور ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، اور لوڑ نہیں سورین دی اُرا پرا جان دی، جگ وچ تم پہ گئی احمد سلطان دی۔ مرشد گناہاں تو پاک تے گارنٹی اللہ پاک دی ذات دے رہی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اساں مرشد اونوں منے آئے، اساں اپنا رہبر تے رہنما اونوں منے آئے کہ جدیاں گناہاں تو پاک ہون دیاں گارنٹیاں میرا اللہ آپ دے رہا ہے۔ اے محبوبہ تیری نبوت والی زندگی گناہاں تو پاک نہیں، نبوت تو پہلا بھی تیرے گناہ کوئی نہیں، پہلا بھی تیریاں خطاواں کوئی نہیں۔ اور عزیز ساتھیو جدے ہاتھوں تے بیعت کرنے پیاں، جنہوں اپنا آئیڈیل نمونہ ماننے پیاں، جنہوں اپنا پیشوا اور پیر و مرشد ماننے پیاں، اور پتہ دے کرو او دی زندگی اندر گناہ کنے نے، او ساڑھا نمونہ کس طرح بن سکتا ہے، ساڑھا مرشد کس طرح بن سکتا ہے۔ تے جڑے مرشد دی میں بات کرنا پیاواں، اللہ فرماندے نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، محبوبہ تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک، جوانی تو لے کے لڑک پن تک، لڑک پن تو لے کے تیرے بڑھاپے تک تیری زندگی اندر گناہ ہے ہی کوئی نہیں، خطا ہے ہی کوئی نہیں۔ کو پیش کرو کو مائی دے لال نے جمعے جیسا کوئی ہے اس طرح جیڑا باں کٹ کے کھڑا ہو کے کدے مکے والے ہو 40 سال دا عرصہ تواڈے اندر گزارے ہے، دسو 40 سالاں اندر میری زندگی نو کس طرح دا پایا جے، تے سارے ہی کہن لگے ما جربنا صادق الوعد المبین، اے محمد تینوں جدوں ویکھیا ہے سچ بولدیاں ویکھیا ہے، جدوں ویکھیا ہے تینوں امانت دار ویکھیا ہے، تینوں سچا ویکھیا ہے کوئی اس طرح دا جیڑا باں کھڑی کر کے کہے کہ میری زندگی میرا ماضی ہے، انہیں کہ زندگی ماضی بے داغ، اور کسی دا ماضی بے داغ نہیں ہے، سارے اندے داغدار ماضی نے سوائے محمد الرسول اللہ تو، جنہ دیا گارنٹیاں اللہ آپ دے رہے ہیں۔ پھر ساڑی مجبوری ہے اسی رسول اللہ تو بعد کسے وقت دھیان کیتا ادب کرنے کرواؤ، ادب کدا کرنا جی؟ علی حجویری رحمت اللہ علیہ انہاں دا ادب، اور بابے دیاں جتیاں جیڑیاں نے میرے سر دی پاک کے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ انہاں دا ادب، اولیاء اللہ دا گستاخ تے جہنم دا جانور ہے، جہنم دا کیڑا ہے اور گٹر دا کیڑا ہے جڑا اولیاء اللہ دی گستاخی کرتا ہے۔
تے دوستو بزرگو معذرت دے نال اسی محمد الرسول اللہ تو بعد نہ کسے نو راہبر منیا نہ رہنما منیا نہ پیر منیا نہ پیشوا منیا ساڈے واسطے عبادت واسطے اللہ الہ کافی ہے اور اطاعت واسطے محمد مصطفیٰ کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرورت ہی نہیں ہے صفائی دین دی، صفائیاں کہدیاں دئیے، اپنا کان صاف کرو، تسا راہ ہموار کیتے، تسا راہ کھولے۔ اور ملتان دے اندر دیکھ پھر ماشاءاللہ ہور بھی آ گئی ہے، ملتان اندر 12 ربیع الاول والے دن ایک لوڈر رکشے دے اوتے کڑی بٹھائی ہے تے نال ڈانس اور پگڑے ہو رہے نے، کی جو ہور آئی ہے اسماناں تو، تسا دروازے کھولے نے، تسا بوئے کھولے نے شرک دے بدعت دے، تسا دروازے کھولے نے، تسی ذمہ دار ہو، حوض کوثر تے متلاسی نہیں، تسی دنیا دار ہو، دین دے دائی اسی اللہ دی رحمت دے نال بلا مبالغہ اور بغیر کسی تفریق تو اسی دین دے دائیاں، اور خوش قسمت ہو تسی جڑے سامنے بیٹھے ہو اس گئے گزرے دور دے اندر تانوں قرآن سنن نو ملدا پیا ہے، آمینہ دے در یتیم دا فرمان سنن نو ملدا پیا ہے بغیر کسی لالچ اور طمع تو۔ اس گئے گزرے دور اندر گناہ بڑے نے، خطاواں بڑیاں نے، اللہ رحمت کرے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ تے فرمایا کرتے سن اللہ گناہ بڑے نے لیکن تیری ذات دی قسم ہے تیری ذات نال بھی کدی شرک نہیں کیتا، اور محمد رسول اللہ دی ذات دے برابر کسے نو کھڑیا نہیں کیتا۔ جتھے آمینہ دا لال موجود ہے اوتھے دوسرے تیسرے دی ضرورت باقی رہندی ہے۔ اللہ دے نبی گناہاں تو پاک، اور مسند احمد دی غالباً حدیث ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک نے مینوں ساری زندگی گناہاں تو پاک رکھیا ہے، خطاواں تو پاک رکھیا ہے، 2 موقع ایسے نے جنہ موقعاں تے میرے دل دے اندر گناہ دا خدشہ آیا ہے، گناہ دا خیال آیا ہے، اور گناہ سن لیا جے، موقع سن لیا جے۔ اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مکے شہر دے اندر پہاڑاں دے اتے بکریاں چروا رہا ہاں میں تے نال مکے دے ہور بھی نوجوان لڑکے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا چند قرات آندے نے وزن نو یا چند پیسیاں نو، چند ٹگیاں نو، چند پیسیاں دے عوض میں بکریاں نو چرایا ہے، اور اللہ دے نبی نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چاریاں نے۔ تے تانوں پتہ ہے پنڈ تھاں دے ہو کیڑا تسی گلبرگ تو آئے ہو تانوں سارا پتہ ہے بکریاں جڑیاں نے سارے جانوراں دے وچوں شرارتی نے، کدی ادھر دوڑ جاندیاں نے کدی ادھر دوڑ جاندیاں نے۔ اللہ نے اپنے نبیاں دے کولوں مشق کروائی ہے، تو مشق کیوں کروائی ہے؟ اللہ دے نبی جی بکریاں چارو، موسیٰ پیغمبر بکریاں چارو، نبی داؤد بکریاں چارو، ہر نبی بکریاں چاریاں نے، کیوں؟ تہاڈی مشق ہو جاوے جویں بکریاں تانوں تنگ کردیاں نے، جویں بکریاں تانوں تنگ کردیاں نے، تے اس دے باوجود تسی بکری نو مار دے، جانو مار دے، وہ جانو مارنا یار مال تے اپنا ہی ہے۔ اسی طرح ہی تہاڈیاں قوماں نے تانوں تنگ کرنا ہے تے تساں انہاں واسطے بددعاواں کرنیاں۔ ان تعذبهم فإنك عبادهم، اللہ دے نبی نے فرمایا اے عرشاں والے شاہ اگر تو انہاں نو عذاب دے گا تے بندے تے تیرے ہی نے، اگر تو انہاں نو عذاب دے گا بندے تے تیرے ہی نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چروائیاں نے، چاریاں نے، اور میں بھی چند قرات دے چند پیسے دے عوض بکریاں چاریاں نے اہل قریش مکے والے دیاں۔ ایک دن میں بیٹھا سا اور بیٹھیاں میں نال دیاں ساتھیاں نو آکھیا تسی بکریاں دا دھیان رکھو تے میں مکے جانا وا، تے مکے جا کے گلوکاراں آئیاں نے گانے گانا لیاں، انہاں دا مشغلہ سی تے انہاں دے پیروکار اج بھی چلدے پے نے جڑے انہاں نو پیسے دے کے بلاندے نے ویاواں شادیاں دے۔ مکے دے اندر گلوکاراں آئیاں نے تے انہاں دا میں گانا سناں گا، اور گانا سن کے تے میں تانوں 4 بول لیا کے سناواں گا، تسی میری بکریاں دا دھیان رکھو۔
اللہ دے سونے رسول فرماندے نے میں مکے دے اندر گیا، جدو وادی دے اندر داخل ہویا، شہر دے اندر داخل ہویا، ایک گھروں آواز آ رہی ہے۔ میں پوچھیا آواز کا دیئے؟ انہاں کیا حضرت صاحب اتھے نہ کو گلوکارہ آئی ہے تے شادی دا موقع ہے، تے اللہ دے نبی فرماندے نے میں کیا میرا مطلوب و مقصود پورا ہو گیا ہے، مطلب کہ گھر نیڑے اتھے وے تے میں چند بول سن کے یاد کر کے تے لگا جانا وا۔ اللہ دے سونے رسول فرماندے نے میں گھر دے اندر داخل ہون لگا وا، ایک پتھر پیا وے تے مینوں تھکاوٹ محسوس ہوئی، میں کیا میں پتھر تے بہ جانا وا، آرام کرنا وا، آرام کر کے پھر لے جاواں گا، گانا سن لواں گا، بول سن لواں گا۔ آقا فرماندے نے میں پتھر تے بیٹھا، اچانک مینوں اونگ آ گئی تے اونگ ایسی آئی ساری رات اللہ نے مینوں سوا دیتا، دن چڑھیا تے میں اٹھیا، اللہ پاک نے میرے کناں نوں اس گناہ تو محفوظ رکھیا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اے ساڈا پیر ہے، اے ساڈا بولو الحمدللہ، فللہ الحمد، فللہ الحمد۔ نہیں ویکھیا نبی پاک تو ذات تو بعد کسے نوں نہیں ویکھیا، کنہ نگاہاں دے نال کہ جنہ نگاہاں دے نال محمد الرسول اللہ دی سنت اور اتباع نوں ویکھ لیا ہے، اس تو بعد حاجت اور ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اللہ دے نبی تو بعد کسی دی گل من لئیے۔ ہاں کوئی اللہ دے نبی دی گل کرے گا اسی احترام کران گے، تے اگر کوئی گل کرے گا گنگو پاگو دی اسی گل مننی، اسی بات نہیں مننی۔ سانو جنت مطلوب ہے، سانو اللہ دی رضا مطلوب ہے، سانو حوض کوثر مطلوب ہے۔ اللہ نے نبی نے فرمایا اللہ نے مینوں سوا دیتا، اے نبوت تو پہلا دی گل ہے۔ تے دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن اللہ دے نبی میرے نال جا رہے نے، ایک گھروں گانے دی آواز آ رہی ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان بند کر لے، انگلاں دے لئیاں، فرمایا عبداللہ بن عمر جدو آواز آنی بند ہو جاوے مینوں دس دی، میں اپنی انگلاں چوں کان جڑے نے انگلاں چوں باہر کر لواں گا، میں محمد الرسول اللہ اے الفاظ اے گانا سننا پسند کرتا۔ ادھر نعت چلدی پئی، ادھر ڈگ 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 ہو رہی ہے، ڈھول وجدے پے نے، تماشے ہو رہے نے، اللہ دی قسمیں پتہ ہی نہیں چلتا پیا اے نعت پڑھی جا رہی ہے یا گانا گایا جا رہا ہے۔ وہ ظالم پہلو گانا سن دے، گانا سن کے تے پھر وہ جناب او دے مطابق نعت نو بناتا ہے، پھر او دے مطابق ساز بھی تیار کرتا ہے۔ یہ نبی پاک دا امتی ہے تے کلین شیر، جنہیں نعت خان سارے کلین شیر، کسی دے منہ تے ایک رتی برابر داڑھی نہیں، تے کون ہے؟ محمد رسول اللہ دا عاشق ہے، فٹے منہ ہے ہو جے عاشق دے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے نبی اساں تہاڈیاں ساریاں خطاواں جیڑیاں نے ساریاں گناہاں تو اسی تانوں دور رکھ دیتا ہے۔ اللہ دا حکم کی ہے، اللہ دا فرمان کی ہے، اللہ دا فرمان ہے صدیق گناہ دے نیڑے نہیں جانا، شہداء گناہ دے نیڑے نہیں جانا، صلحاء گناہ دے نیڑے نہیں جانا، مفتیان کرام گناہ دے نیڑے نہیں جانا، خطبہ اعظام گناہ دے نیڑے نہیں جانا، علماء کرام گناہ دے نیڑے نہیں جانا، مفسرین گناہ دے نیڑے نہیں جانا، محدثین گناہ دے نیڑے نہیں جانا۔ ہر بندے نو اللہ اعلان کر دینے گناہ دے نیڑے نہیں جانا، گناہ نو اعلان ہو رہا ہے میرے محمد دے ویڑے نہیں جانا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ مرشد کی پہلی نشانی کی ہے کہ مرشد صراط مستقیم تے ہوئے، تے صراط مستقیم تے ہوئے تے گرنٹی کون دوے؟ تے مرشد دی دوسری نشانی کی ہے، دوسری نشانی ہے وہ گناہاں تو پاک ہوئے، تے گناہاں تو پاک ہون دی گرنٹی اللہ پاک دی ذات خدا بدوے۔ تیسری نشانی کی ہے اور مرشد نمونہ ہوئے، مرشد آئیڈیل ہوئے، راہبر ہوئے، پوری دنیا تو نمایاں ہوئے۔
یہ مرشد ری جا رہے ہیں، یہ پیر ری جا رہے ہیں، ہاتھ اندر سوٹا پڑیا ہے، گال اندر تسبیحاں دا چھجے پائے نے تے وال جڑے نے وہ جناب گٹیا تک جا رہے نے تے پتہ ہی نہیں ناتیاں نوں کنی کو دیر ہو گئی ہے، مرشد ری جا رہے نے تے جتھے بیبیاں بیٹھیاں نے نال ہی مرشد ری بیٹھے نے، نال ہی بابے ری بیٹھے نے، پاکی نپاکی دا پتہ کوئی نہیں، حلال حرام دا پتہ کوئی نہیں، اللہ دے رسول دی شریعت دا پتہ کوئی نہیں، یہ کون جا رہے ہیں؟ یہ پہنچی سرکار جا رہی ہے، کتنے پہنچی ہے؟ اگو تھی سمجھدار ہو، یہ پہنچیاں سرکاراں جا رہی ہیں نہ بھائی اسی انکار کرنے ہاں۔ اور بات یاد رکھیا جے اہل سنت دے جڑے معتبر علماء کرام نے، معتبر علماء کرام نے انہاں لوکاں نوں ڈانٹدے نے، انہاں لوکاں نوں روکدے اور ٹوکدے نے، منع کردے نے، یہ دین دے ٹھیکیدار نہیں، یہ غدار نے اسلام دے۔ نمونہ ہوئے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ، انہاں دی ذات بھی ساڈے واسطے نمونہ، بولو انہاں دی ذات بھی ساڈے واسطے نمونہ نہیں، انہاں دی ذات ساڈے واسطے نمونہ نہیں، انہاں دی بات انہاں دا عمل ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ شرط ہے وے مرشد کی تیسری نشانی یہ ہونی چاہیے کہ مرشد دی ذات نمونہ ہوئے ساڈے واسطے۔ نمونہ کیویں ہوئے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نے، انہاں دے کول ایک عورت آئی وڈیری جی ماں تے آ کے کہن لگی امیر المومنین مینوں میرے پوترے دے کولوں وراثت دا حصہ لے کے دو۔ ابو بکر کہن لگے نہیں دادی دا کوئی حصہ نہیں، تے کول ایک صحابی سیدنا سلمہ بیٹھے نے، کہن لگے ابو بکر میں اپنے کناں دے نال اللہ دے نبی دے کولوں سنیا ہے کہ دادی دا حصہ ہے پوترے دی وراثت دے اندر دادی دا بھی حصہ ہے۔ ابو بکر کہن لگے میں نبی پاک دی حدیث سن لئیے، اس واسطے میں اپنی بات تو رجوع کرنا وا، اے ذات نمونہ نہیں آپ دی بات نمونہ ہے۔ تے ذات کی دی نمونہ ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ دی ذات۔ آپ کھانا کھان ساڑھے واسطے آئیڈیا لے، آپ آرام کرن ساڑھے واسطے نمونہ نے، آپ وضو کرن ساڑھے واسطے نمونہ نے، آپ تجارت کرن ساڑھے واسطے نمونہ نے، آپ بیت الخلا جان دی دعا پڑھن ساڑھے واسطے نمونہ نے، آپ نماز پڑھن ساڑھے واسطے نمونہ نے، آپ جہاد کرن ساڑھے واسطے نمونہ نے۔ اس واسطے مرشد دی تیسری نشانی ہے وے کہ مرشد او ہونا چاہیے کہ جیڑی ذات لوگاں واسطے نمونہ ہوئے۔ آج کل دے مرشد نو ویکھن تے دل نہیں کردا، تو انہیں بیعت کر۔ تے چوتھی نشانی مرشد دی، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ۔ اللہ جتھے تیرے نبی لیٹے نے ساڑھے گناہگاراں دی طرفوں کروڑاں ارباں اور سمندر دے قطرے نالوں زیادہ، ریت دے ذرات نالوں زیادہ اور درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ اللہ انہاں دے روزے انور تے کروڑاں ارباں خرباں جنی گنتی اللہ درود و سلام نازل فرما، اللہ درود و سلام نازل فرما۔ نبی پاک نو نہیں مندے، تو مننا ہے ظالمہ قرآن نہیں پڑھنا آندا تینوں، ٹھولے سنانا ہے لوکاں نوں، مائیے سنانا ہے، کدی ہیر شروع کر دینا ہے، کدی راجہ شروع کر دینا ہے۔ اما لگ دی ہے ہیر کی لگ دی ہے؟ قرآن سنا، امت دا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ستیہ ناس بج گیا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول دن تماشا تساں ویکھیا ہے، پھر خاص کر جڑے موبائل چلاندے نے ٹچ، انہاں دے پھر چوکھی نظارے ویکھے نے۔ تو ایڈا عاشق اور محب تو اللہ دے نبی دا، ہر ایک نو گستاخی دے فتوے لا رہے ہیں، فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے۔ کار چپ کر کے بہ، تو جنہ کو عاشق ہے نا سانو پتہ ہے، تے اسی بھی جنہ کو عاشق ہے سانو بھی پتہ ہے۔ پتہ لگ نہیں جانا اثر دی نماز ٹائم، اثر ٹائم پتہ لگ نہیں جانا، پنجاں نماز ٹائم فجر ٹائم پتہ لگ نہیں جانا اسی کنے کو منن والے ہاں۔
دعا کرو جس طرح دے بھی اللہ درگزر فرمائے اور صحیح معنی اندر اپنے رسول دا متبع فرما بردار بنائے۔ چوتھی نشانی ہے وے کہ مرشد اور پیر او ہونا چاہیے جیڑا نات کے وحی ہوئے، جیڑا نات کے جدے تے وحی نازل ہوندی ہوئے۔ مرشد انجدہ نہیں ہونا چاہیے لسانی سرکار موبائل کیمرے نکل آئے نے، کیمرے ہوں تو ہر چیز فٹافٹ کیمرے تے آ جاندی ہے، ہر چیز میڈیا تے آ جاندی ہے۔ لسانی سرکار فیصل آباد دا شیطان ایک وہ کی کہہ رہے ہے، تقریر کردا پیا آندا میں تقریر کرنا پیا وہاں تے بارش نازل ہو گئی۔ جدو بارش نازل ہوئی تے میں نا بارش والے فرشتے نوں ویکھیا، انہوں میں کہا بارش بند کر، ساڈا موڈ نہیں ہے نہ آندا۔ اگر تو بارش نو بند، اللہ حقیقت ہے، اگر تو بارش نو بند نہ کیتا میں جبریل نو اور میکائیل نو کہہ کے تیرے کن کھچوانے نے۔ اللہ جرت ہمت ویل لو، یہ جرت ابو جہل بھی نہیں کیتی، دلیل ہے میرے کو، یہ جرت ابو جہل نے بھی نہیں کیتی جیڑی جرت پیر کردا پیا، پیڑ ٹھڈ پیڑ کردا پیا، ایمان فروش کردا پیا، جیڑی جرت ہے کردا پیا، تو نے انہاں نو منیے۔ مرشد کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ مرشد نات کے وہی ہوئے اور تے وہی آندی ہوئے۔ اس تو علاوہ کسے نو مرشد منن واسطے سی تیار ہاں کوئی بندہ اللہ دے نبی دی گل کردا ہے، شریعت دی گل کردا ہے، دین دی گل کردا ہے، کوئی بندہ صحابہ دی گل کردا ہے، اہل بیت دی گل کردا ہے، ازواج مطہرات دی بات کردا ہے، بالکل ٹھیک کردا ہے، سند پیش کردا ہے، دلیل پیش کردا ہے، اسی منن واسطے تیار ہاں۔ اس تو علاوہ ساری گردن لت سکتی ہے، یہاں دے ہاتھ تے بیعت کر سکتے یہ ادھیاں گلاں کیتیاں نے، ادھیاں گلاں پھر انشاءاللہ کدی موقع ملیا کراں گے۔ تے قرآن کی کہہ رہے ہیں جڑی میں شروع تو آیت پڑھی ہے، قرآن مجید کہہ رہے ہیں دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ کہ جنہ لوکاں دی اتباع پیروی، جنہ لوکاں نو مرشد تسی مانتے پے ہو، اللہ نے مرشد بنائے نہیں، اللہ نے پیر بنائے نہیں، جنہاں نو پیر تسی مانتے پے ہو، مرشد تسی مانتے پے ہو، کل قیامت والے دن انہاں اعلان برات کر دینا ہے۔ تے جڑے مریدین ہون گے آکھن دے اللہ ایک بار دنیا تے گل رو رو کیسن دنیا اندر، رو رو کیسن دنیا اندر، پیج ربا ایک واری، رو رو کیسن دنیا اندر، کل ربا ایک واری، مناں گے حدیث نبی دی تے کران گے تابعداری، حکم ہوسی ہون دنیا اندر، حکم ہوسی ہون دنیا اندر، ہرگز مول نہیں جانا، بدتیو فاسقو فاجرو تواڈا جہنم نت ٹھکانا۔ اتباع اللہ دے نبی دی، اطاعت اللہ دے نبی دی، اس دے اندر ہی کامیابی ہے، اے ہوئی صراط مستقیم ہے، اے ہوئی سیدھا رستہ ہے، اے ہوئی انبیاء دا رستہ، شہداء، صدیقین، انبیاء، صلحاء، اے ہوئی رستہ ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ تَزَكَّىٰ۔ اے ہوئی سیدھا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جدوں تک زندہ رہیے نبی علیہ السلام دی اتباع اطاعت فرما برداری اندر زندہ رکھی، جدوں موت آئے اللہ خاتمہ ایمان فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔